عرض کیا ہے کہ وہ سلیمان شاہ کے سخت فیصلے، وہ گردوغلوں کی سازشیں، وہ دہلی دمیر کے ایمان افروز واقعات، وہ گلداروں کی چھپی محبت، وہ سعادتین کی چالاکیاں، وہ اسلام کا ارطغرل پر فدا ہونا، وہ تیتوش کا ابو ہاشم بن جانا، وہ نور گل کا کلہاڑا، وہ بامسی اور کنگت کے جھگڑے، وہ نویان کی مسکراہٹ، وہ تیمور وہ سیلا لڑکا، وہ کائی قبیلے کی قید کہ جس سے ہر کوئی بھاگ جاتا، اور وہ الیار کی صداقت، وہ جرگوں میں سرداروں کے چناؤ کے مناظر، وہ ارطغرل پر تشدد اور ظلم منگولوں کا، وہ بازنطینی ہجرت سے پہلے گلداروں اور ارطغرل کا روتے ہوئے گلے ملنا، وہ سلجان کا راہ راست پر آنا، وہ نور گل روشان اور بامسی کی دوستی، وہ سلجان خاتون کی گلداروں سے محبت، اور وہ بادشاہ کا ڈھول بجانا اور مقدس روحوں سے باتیں کرنا، اور وہ گونجا گل اور عالیہ خاتون مہردین کی ریاست قائم کرنے کی خواہش ہے، وہ حالی بازار کی فتح، وہ گلاڈیوس کا عمر بن جانا، وہ ابن العربی کی روحانی باتیں، وہ درویش کا پیارا لہجہ، وہ روشان صفدر تیمور اور حمزہ کی رلا دینے والی شہادتیں، وہ بہادری سے غداروں کے سر قلم کرنا، اور وہ اماں حائمہ کا خالص پیار، وہ حلب کی گلیوں میں ارطغرل کی لڑائیاں، وہ العزیز کا حلیمہ سلطان سے عشق کر بیٹھنا، اور وہ ماریوں کا کبوتر اڑانا، وہ بانو خاتون کا قالینوں کو آگ لگانا، وہ فرانسیسیوں کا حلیمہ سلطان اور اسلان خاتون کو اغوا کرنا، وہ روشنی خاتون کا ارطغرل کو بچانا، اور وہ ایزا دورہ کی کائی قبیلے کے ساتھ وفاداری، وہ عارف کا ہما وقت ارطغرل کے ساتھ رہنا اور آنکھوں کی قربانی دینا۔ سامعین، ایک لازوال داستان، ایک ایسی ڈاکومنٹری کی جس کی یادیں ہمیشہ ہمارے دلوں میں گھر کر گئی ہیں، کہ جس کی یادیں ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گی، کہ جس میں نظر آنے والے چہرے ہمیشہ ہماری آنکھوں کے گرد گھومتے رہیں گے، ہمیشہ گھومتے رہیں گے، ہمیشہ گھومتے رہیں گے۔